السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون، جبکہ قوم سمود کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں دعوت و تبلیغ کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین یعنی سارے جہان کے پالنے والے اللہ کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں سکون کے ساتھ یہاں کی سب نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا؟ فی جنات وعیون، باغوں اور پانی کے چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حظیم، اور کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے خوشے رس بھرے پھلوں سے لدے ہوئے ہوں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخر کے لیے ان میں گھر بناتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور ان حد سے گزر جانے والوں کی بات مت مانو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح یعنی سدھار کا کوئی کام نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم سمود نے کہا، اے صالح تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فات بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم ہم جیسے ہی انسان ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے پانی پینے کی باری ہے۔ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم، اور تم لوگ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ ایک بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، لیکن قوم سمود نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ کر اسے مار ڈالا اور پھر اللہ کا عذاب دے کر اپنی حرکت پر افسوس کرتے رہ گئے۔ فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، تو عذاب نے قوم سمود کو پکڑ لیا، بے شک اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب پر غالب ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 تک۔ اس کے اندر قوم سمود اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 141 پر غور کیجئے۔ کذب ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان لوگوں نے تو صرف ایک رسول یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ آیت نمبر 142 پر غور کیجئے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون، اور ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا، انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، مسند احمد حدیث نمبر 12579، وددت انی لقیت اخوانی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے کہا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، تم لوگ تو میرے صحابہ ہو لیکن میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لا اور مجھے دیکھا نہیں۔ تو جتنے ایمان والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ آگے کہا، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا دعوت و تبلیغ کا، بے شک میرا بدلہ تو رب العالمین یعنی سارے جہان کے پالنے والے کے ذمے ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کرنے کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ دعوت و تبلیغ کا جو یہ مشن ہے، ایک اللہ کی طرف بلانے والا جو مشن ہے، وہ نبیوں والا کام ہے، اور یہ پیس والا کام نبیوں والا کام ہے۔ قوم سمود ایک ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ہنر دیا تھا، وہ لوگ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے اور اس میں گھر بناتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا مدائن صالح سعودی عرب کے اندر ان کے نام سے مشہور ہے ان کا علاقہ۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر بہترین گھر بنا لیتے ہو۔ صالح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہم جیسے انسان ہیں۔ تو پہلے کے لوگوں نے انسان کی وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ ہم نہیں مانیں گے، اور رسول ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسان ہونے کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں، اگر رسول ہے تو وہ انسان نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ۔ ایسا سوچنا بالکل غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسان ہی میں سے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ بالآخر ان لوگوں نے نشانی طلب کی تو پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکلی۔ قال هذه ناقہ،
یہ اونٹنی ہے اور یاد رکھنا اونٹنی ایک دن پانی پیے گی یا دوسرے دن تم پانی پینا۔ بالآخر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کو مار ڈالا۔ کدار بن سالف کا نام آتا ہے کہ اس نے پہل کیا اور کئی لوگوں نے ساتھ دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو کس طریقے سے پکڑ لیا، تیز چیخ، بھونچال اور زلزلے کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ آخر اللہ نے کہا 158 اور 159 پر غور کیجئے، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے اور آپ کا رب غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی، باغات دیے، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہے، اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیں گے، اور جو کوئی تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا، اللہ وہ نعمتیں چھین لے گا۔ آج بھی دیکھ لیجئے لوگ بڑے بڑے محل بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں۔ قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بنایا لیکن ختم ہو گئے، چلے گئے۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ لینے پر بھی قادر ہے جس طریقے سے اللہ دینے پر قادر ہے، اس لیے آدمی گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔